قرآن اور جدید سائنس حقائق کی ہم آہنگی از ثروت پرویز۔ حصہ اول، تمہید۔ مقدمہ۔ انسان کی تاریخ علم و جستجو کی تاریخ ہے۔ جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی، وہ کائنات، زمین، آسمان اور اپنی ذات کے اسرار جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ مختلف تہذیبوں نے اپنے اپنے دور میں علم کو آگے بڑھایا، لیکن وقت کے ساتھ یہ حقیقت سامنے آئی کہ انسانی عقل اپنی محدودیت کے باعث حقیقت مطلق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی مقام پر وحی الہی انسان کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید، جو آخری آسمانی کتاب ہے، نہ صرف ہدایت اور روحانی رہنمائی کا سرچشمہ ہے بلکہ علم و تحقیق کے لیے بھی ایک ایسا منہج فراہم کرتا ہے جو عقل و فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ قرآن اور علم کا تعلق۔ قرآن کریم بارہا انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے پھرتے تاکہ ان کے دل سمجھتے اور کان سنتے؟ الحج آیت نمبر 22-46۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن محض عبادات کی کتاب نہیں بلکہ ایک علمی و سائنسی نقطۂ نظر بھی رکھتا ہے۔ اس میں کائنات کے مظاہر پر غور و فکر کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار تفکر، تدبر اور تعقل کا ذکر آتا ہے۔ یہ کتاب انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کائنات کے نظام پر غور کرے اور اس سے اپنے رب کو پہچانے۔ یوں قرآن وحی کی روشنی میں عقل کو جنلا بخشتا ہے اور علم کو ایمان سے جوڑ دیتا ہے۔ وحی اور عقل کی ہم آہنگی۔ عقل اور وحی کو بعض فلسفیانہ مقابل فکر نے ایک دوسرے کا مخالف قرار دیا، لیکن قرآن میں دونوں ایک دوسرے کے تکمل، کامپلیمنٹ ہے۔ عقل وحی کے بتائے گئے حقائق کی تصدیق کرتی ہے۔ وحی عقل کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ حدود سے تجاوز نہ کرے اور فرم نظر میں مبتلا نہ ہو۔ مثال کے طور پر، عقل یہ جان سکتی ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک نظام ہے، لیکن یہ وحی ہی بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق اللہ ہے۔ عقل سائنس کے ذریعے زمین و آسمان کے مظاہر کا مطالعہ کرتی ہے، اور وحی ان مظاہر کے مقصد اور حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ یوں وحی اور عقل کا تعلق چراغ اور روشنی جیسا ہے، چراغ کے بغیر روشنی نہیں، اور روشنی کے بغیر چراغ بیکار ہے۔ سائنسی ترقی اور قرآن کی پیشگوئیاں۔ قرآن نے 1400 سال قبل ایسے حقائق بیان کیے جنہیں اس وقت کے انسان نہ جان سکتا تھا، لیکن آج کی سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ مثالیں: کائنات کی ابتدا آسمان اور زمین جاڑی ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔